میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج 12 شعبان کا مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چلتے پھرتے صرف چھوٹا سا آسان سا وظیفہ، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ بتاؤں گا، اور ایسا وظیفہ بتاؤں گا، خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہاری خالی جھولی دولت سے اگر فوری طور پر جمعے کی اس خاص برکت سے بھر نہ جائے نا، تو پھر مجھے کہنا۔ کملی والے محمد کی پسند کا مہینہ ہے۔ کملی والے محمد انشاءاللہ خالی جھولیوں کو اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد فوری طور پر بھر دیں گے۔ ایسا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی وظائف کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی اعمال کرتے کرتے گزر گئی، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہ ہو سکا۔ صرف یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ، 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ لگ جائیں گی اس عمل کو پڑھنے میں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنا، چند سیکنڈ کا عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے خالی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ تقدیر کے بند دروازے اگر جمعے کے دن کے اس 12 شعبان کے عمل پڑھتے ہی نہ کھل جائیں، تو پھر کہنا ایسا وظیفہ کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی دنیا کا ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، جہاں پر آپ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے تو آپ لوگ اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، جس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی حیران رہ جاؤ گے کمالات دیکھ کر۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ایسا عمل ہے کہ جو دکھیاری بہنیں، جو دکھی بھائی، جن کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اگر آج تک ان کو فائدہ نہ ہو سکا، یہ ایک تسبیح صرف آج کے پورے دن میں صرف ایک مرتبہ پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو لاکھوں ہزاروں لوگ اپنی زندگی میں میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ کے اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ رابطے میں رہتے ہیں، کوئی اپنی رزق کی تنگی کے لیے، کوئی مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، کوئی گھر کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، کوئی قرضوں کے چھٹکارے کے لیے، پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں جب کسی کو یہ عمل بتایا، 12 شعبان کا دن آیا اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا ہوا کہ میں نے اس دن کا عمل کسی کو بتایا ہو تو اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے میری جو حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی۔ آج میرے بہن بھائیوں، اگر آج آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آج آپ کی لوگ غریبی کا مذاق بناتے ہیں، آج لوگ آپ کو دھتکارتے ہیں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ ہمت مت ہارنا، حوصلہ رکھنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، قسمتوں کو پھیر دیتا ہے۔ قسمت کے بند دروازے میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی جگہ سے کھلیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ رزق آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ اگر آج آپ لوگ ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک پائی کے لیے مارے مارے گھومتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، بھائیوں بہنوں، ساری زندگی گزر گئی، پیسوں کی تنگ دستی اگر ختم نہ ہوئی، ساری زندگی گزر گئی میرے بھائیوں میری بہنوں، گھر سے بے برکتی ختم نہ ہوئی، تنگ دستی، لاچاری، مفلسی، فاقے گھر سے ختم نہ ہوئے، آج کا یہ عمل تمام میری وہ دکھیاری بہنیں اور تمام میرے پریشان بھائی دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، یہ ویڈیو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی زندگی کو ایک دن کے اندر اندر نہ بدل دے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی زندگی میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اعمال ایک طرف اور یہ 12 شعبان کا جمعے کے دن کا عمل ایک طرف۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی وظیفے کی 100% گارنٹی نہیں دی، کیونکہ مجھے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب تک میں کسی وظیفے کو خود نہ پڑھ لوں
اور خود بے شمار لوگوں کو بتلا نہ دوں میں ویڈیو میں اس وظیفے کو شامل نہیں کرتا۔ آج کا 12 شعبان کا وظیفہ میں نے بے شمار لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے، اور شاید دوستوں بھائیوں بہنوں شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس کو میں نے یہ عمل دیا ہو اور اس کی حاجت مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ شاید کوئی ایسی دکھیاری بہن بھائی ہو کہ جس کو میں نے یہ عمل دیا ہو اور اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی۔ ساری زندگی میرے بہن بھائیوں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی جو گزر گئی تنگ دستی میں لاچاری میں، لیکن اب میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ کتنا بھی قرضہ ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، انشاءاللہ ایک دن میں ادا ہو جائے گا۔ آج کے دن سکون سے 12 شعبان کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، چاہے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا۔ صرف ایک تسبیح پکڑ کے کہیں بھی بیٹھ جانا، جہاں آپ کا دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ سب سے پہلے اگر تسبیح نہ بھی ہو، آپ لوگ اگر آج 12 شعبان کو جمعے کے دن 23 فروری کا دن پڑے گا جس دن آپ لوگ یہ عمل کریں گے، اس دن اگر آپ لوگ جہاں موجود ہو وہاں پر اتفاقاً تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یا اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل ابھی ختم نہیں ہوگا، عمل آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یہ ادھورا عمل ہوگا، اور آپ کی میرے بھائیوں میری بہنوں غیب سے آواز آئے گی کہ جا تیرا کام ہو گیا۔ ایسا عمل غیب سے آواز آئے گی کہ جا تیرا کام ہو گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا عمل بتاؤں گا کہ غیبی دولت اگر آپ کو چاروں طرف سے ڈھونڈتے ہوئے نہ آئے نا تو پھر مجھے کہنا۔ رزق اور دولت کے جو بند دروازے آپ کے اوپر کئی سالوں سے ہو چکے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے۔ تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جائے گی، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہوگا، گھر سے میرے بھائیوں میری بہنوں نحوست دور جائے گی، پریشانیاں دور جائیں گی، مصیبتیں دور جائیں گی، بیماریاں دور جائیں گی، فاقے دور جائیں گے، غریبی دور جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں غریبی اگر ایک دن میں آپ کی امیری میں نہ بدل جائے نا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی فقیری اگر آج بادشاہی میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلانے میں گزر چکی ہے، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے میں گزر چکی ہے، تو خدا کا واسطہ آج یہ موقع ملا ہے 12 شعبان کا جمعے کا دن ہے، یہ ہر جمعے کا عمل نہیں ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کو ہر جمعے والے دن نہیں پڑھنا، یہ صرف اور صرف جو آج 12 شعبان کے دن جمعہ پڑا ہے اسی جمعے کو آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اگر آج کسی بھی وجہ سے کوئی بہانے یا جانے انجانے میں آج آپ نے یہ عمل نہ پڑھا نا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ موقع دوبارہ آپ کو 2025 میں جب شعبان کی 12 تاریخ آئے گی، جب آپ کو یہ موقع ملے گا تو خدا را چند سیکنڈ کا عمل ہے، کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنی بھی بھاگا دوڑی ہو، اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا۔ سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ جانا جہاں پر آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ کہیں بھی آج کے دن صرف پابندی یہ ہے کہ آج 12 شعبان جمعے کے دن 23 فروری کو یہ عمل کرنا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، آج 23 فروری پوری دنیا میں ہے، 12 شعبان پوری دنیا میں ہے، جمعے کا دن فرائیڈے کا دن پوری دنیا میں ہے۔ آج کے دن کی پابندی ہے اور کسی چیز کی پابندی نہیں، چاہے کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آج پڑھ لیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے دفتر میں پڑھ لیں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں، چاہے یونیورسٹی میں، جہاں آپ کا دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر وظائف گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ پہلا وظیفہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا۔ پہلے سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی منٹ کا وقت نکال لینا۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔
بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو آپ کو نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج 12 شعبان کو جمعے والے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا جہاں پر آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر وظائف پڑھ سکو۔ سکون سے اطمینان سے آدھی منٹ کا وقت نکالنا، اور آدھی منٹ تک آپ کو، جب تک پورا عمل آپ لوگ آدھی منٹ کا جو وقت لگے گا اس پورے عمل کو پڑھنے میں، جب تک یہ عمل آدھی منٹ تک پڑھ نہ لو اس جگہ سے کھڑے مت ہونا۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آدھی منٹ کا یہ پورا عمل کرنا ہے اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ آدھی منٹ تو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی وقت کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، اتنا مختصر سا وظیفہ۔ یہ سمجھ لیں دنیا کا سب سے آسان عمل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، اور کمالات کے حساب سے دنیا کا دولت کا سب سے زیادہ پاورفل عمل ہے یہ۔ 12 شعبان کو جب بیٹھ گئے عمل پڑھنے کے لیے، آدھی منٹ نکال کر تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھنا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام میری بہنیں، تمام میرے دوست، تمام بھائی بہن جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، فوری طور پر اس عمل میں آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب آپ تمام بہن بھائی دوست احباب، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل میں جو پہلے نمبر پر یہ پورا جو عمل ہے، اس میں 2-3 وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں، جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جس کوانٹٹی میں بتاؤں گا۔ ان وظائف کو، یہ جو 12 شعبان کا مجرب آزمودہ عمل آپ کو بتاؤں گا جمعے کے دن، جس کو آپ آج کے دن پڑھیں گے، یہ عمل، اس میں جو وظائف بتاؤں گا، ان وظائف کو زندگی میں اگر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا تو اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ پورا ایک عمل آج آپ کے لیے ایک نیا عمل ہوگا جس کو میں اپنے طریقہ کار سے، اپنی الگ کوانٹٹی میں، الگ طریقہ کار سے بتاؤں گا، الگ ترتیب سے بتاؤں گا۔ تو اس کو ذہن میں نہ رکھنا کہ کوئی وظیفہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کا جو پہلا آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کہیں نہ کہیں اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ چاہو تو اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اس وظیفے کو پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، چاہو تو زبانی پڑھ لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پورا عمل، اس میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو آپ کو پڑھنے میں مشکلات ہوں۔ آسان عمل ہے اور آزمودہ عمل ہے کہ جس کو اگر 12 شعبان کے دن، خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں، آدھی منٹ نکال کر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا نا، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی تنگ دستیوں کا فوری طور پر خاتمہ ہوگا۔ گھر میں میرے بھائیوں میری بہنوں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ دونوں ہاتھوں سے اگر لٹاتے رہو گے نا، دونوں ہاتھوں سے اگر پورا سال خرچ کرتے رہو گے تو بھی دولت ختم نہ ہوگی۔ یہ ایسا راز ہے، یہ ایسا عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 12 شعبان کا، کہ آپ لوگ، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اس عمل سے آپ کو کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں، تو آج پورا دن آپ لوگ بیٹھ کر اسی عمل کو پڑھو گے، کیونکہ آپ تو آدھی منٹ نکال کر ایک بار یہ عمل پڑھ لو گے آج کے دن۔ لیکن میں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے دن کوئی بھی عمل نہیں کروں گا۔ میں آج کا پورا دن صرف یہی عمل کروں گا جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں 12 شعبان کے دن کا ہر سال بے صبری سے انتظار کرتا ہوں کہ کب 12 شعبان کا دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں اور اپنی زندگی میں دولت لے آؤں، پیسہ لے آؤں، خوشیاں لے آؤں۔ جو بندہ اس دن عمل کرتا ہے، جو منہ سے دعا نکلتی ہے وہ اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔
چاہے میرے بھائی بہن جن کو ذاتی مکان چاہیے ہو، جن کو بڑے سے بڑا گھر چاہیے ہو، جن کو گاڑی چاہیے ہو، بینک بیلنس چاہیے ہو، جو کچھ چاہیے ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اپنی زندگیوں میں دولت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ وظیفے کو پہلے سمجھیے گا کس طرح پڑھنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس ترتیب سے پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ جو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، 12 شعبان جمعے والے دن اس عمل کا پہلا وظیفہ، اس وظیفے کو لازمی آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے بھلے پڑھا ہو، لیکن یہ آپ کے لیے آج اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ کے لیے یہ نیا وظیفہ ہے۔ یہ بالکل پورا عمل آپ کے لیے ایک نیا عمل ہوگا جس کو میں آپ کو اپنے طریقہ کار سے اپنی ترتیب سے پڑھتے ہوئے بتاؤں گا اور اپنی بتائی ہوئی کوانٹٹی میں پڑھنے کے لیے دوں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیں، کوانٹٹی میں بتاؤں گا کتنی پڑھنی ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے اللہ صمد کا، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں۔ اور آپ تمام لوگ جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی بھی شہر سے ہیں، کسی بھی گاؤں سے ہیں، آپ کو یہ نہیں لینا دینا کہ آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو ہی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی شہر سے ہیں۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو سکون سے بیٹھ کر، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ عمل نہیں کرنا، اور اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ وسوسے میرے بھائیوں میری بہنوں جو بندہ کوئی وظیفہ عمل کرنے سے پہلے اپنے دل میں ذہن میں رکھتا ہے نا، تو اس کا پورا جو عمل ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دن کوشش کرنا کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ اس عمل کو، اسی عمل کو جو پورا آپ کو بتاؤں نا، 2 سے 3 مرتبہ پورے دن میں اس عمل کو ریپیٹ کر لینا۔ جس طرح فرسٹ ٹائم پڑھیں اسی ٹائم، مطلب 1-2-4 گھنٹے بعد پھر پڑھ لیا، پھر رات میں ایک بار پڑھ لیا اگر چاہو تو، کیونکہ اگر ایک بار پڑھنے سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوگی نا تو وہ بھی آپ 2-3 بار پڑھ لیں گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ سال میں یہ ایک موقع آتا ہے، یہ ایک دن آتا ہے جو قسمتوں کو اس عمل کے پڑھنے کے بعد پھیر دیتا ہے۔ میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں جس کو کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو نا، میرے پاس آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہزاروں لوگ رابطے میں رہتے ہیں، اور جس بندے کو، جس بھائی بہن کو جب کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو نا، اس کو میں یہ عمل بتاتا ہوں 12 شعبان کے دن کا۔ اور جب بھی کسی کو یہ عمل دیا میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے اپنے پاس کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، میرے ایسے حالات تھے کہ میرے پاس بالکل تنگ دستی ہو چکی تھی۔ میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا 12 شعبان کا، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ہر سال میں یہ عمل جب ایک بار میں نے کر لیا نا، پھر ہر سال جب 12 شعبان کا جو دن آتا ہے نا، اس دن کا پہلے تو میں انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ، یہ عمل دوبارہ کروں، اور پورا دن پڑھتا ہوں، اور جو مانگتا ہوں، جو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں۔ جو مانگتا ہوں سچے دل سے یہ عمل کرتا ہوں، پہلے سے وقت نکالتا ہوں آدھی منٹ کا اس عمل کے لیے، اور دن میں جتنی بار پڑھنا ہوتا ہے ویسی اسی طرح سچے دل سے پورے یقین سے پڑھتا ہوں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے لیے آدھی منٹ نکال لیتا ہوں، آدھی منٹ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ اور آپ لوگ بھی آج اس عمل کو، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل صحیح طرح ترتیب سے دوبارہ سمجھانے لگا ہوں۔ عمل کا آپ کو صرف ایک وظیفہ بھی بتایا ہے، ابھی تو پورا عمل باقی ہے۔
پورا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں باقی ہے بتلانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں تھوڑا سا وقت تو لگ رہا ہے، لیکن جب آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ پورا کا پورا عمل آپ لوگ آدھی منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ آدھی منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ یہ آدھی منٹ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان اگر نہ لے آئے نا تو پھر مجھے کہنا۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب سکون سے اطمینان سے بیٹھ گئے، درود پاک پڑھ لیا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ صمد کا۔ پہلا وظیفہ آپ کو اللہ صمد کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 12 مرتبہ 12 ٹائم آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 12 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ اس عمل میں آپ لوگ پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آگے اس عمل میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام ساتھی، تمام میرے دوست، تمام بھائی بہن اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح دوبارہ سے پکڑیے گا۔ تسبیح اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اب جو آپ کو چھوٹا سا آسان سا وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ چاہو تو اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ کے اوپر پڑھ لینا، یا چاہو تو آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ وظائف میں کوانٹٹی صحیح رکھنا، کمی پیشی نہ کرنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کمی پیشی کرو گے تو وظائف کے فائدے اثرات کم ہو جائیں گے۔ جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاتے آ رہا ہوں براہ کرم اسی طریقے سے پورا عمل کرنا۔ عمل میں تھوڑی سی بھی چینجنگ خدا را مت کرنا۔ آج 12 شعبان کو جمعے والے دن 23 فروری کو دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، کہیں بھی آپ لوگ بیٹھ گئے، آدھی منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا اس عمل کے شروع میں اللہ صمد کا 12 مرتبہ۔ جب پڑھ لیا تو فوری طور پر اسی عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے، سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا ہے۔ چاہو تو اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، یا چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دینا۔ وظیفہ بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار پڑھیے گا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اسی طرح پڑھنا ہے آپ کو۔ 3 بار میں نے پڑھ لیا، آپ کو اسی طرح اپنے انداز میں پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ آپ لوگوں کو یہ یا غنیو کا وظیفہ اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں سیکنڈ نمبر پر، یعنی کہ آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا غنیو کا پڑھنا ہے۔ چاہو تو آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، یا آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دینا۔ سیکنڈ نمبر پر یا غنیوں کا وظیفہ 12 شعبان جمعے والے دن کے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو 12 مرتبہ 12 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ اللہ صمد کا پڑھ لیا 12 مرتبہ، اور دوسرا وظیفہ یا غنیوں کا پڑھ لیا 12 مرتبہ۔ اس عمل کی اجازت کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے، اور جو شخص جو بہن بھائی اجازت کے بغیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت کیا ہے، حالانکہ ان کو علم نہیں اس بات کا کہ کوئی ایسا عمل خاص دن میں کوئی خاص عمل کیا جاتا ہے تو اگر کسی کی اجازت سے کرو گے نا تو اس کے فائدے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو پڑھنا چاہو تو اجازت سے پڑھ لینا، نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، بس آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ اجازت لینا چاہو تو اجازت کے لیے بھی بتاؤں گا کیا کرنا ہے اینڈ میں، پہلے عمل بتا دوں نہیں تو عمل سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔
2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ اس عمل کا پڑھنا شروع کر دینا۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2 وظائف پڑھنے ہیں اس عمل کے اندر۔ تھرڈ نمبر پر تیسرے نمبر پر 2 وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بالکل آسان سے وظائف ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں، اتنے آسان وظائف ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ بچہ چاہے تو بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا، بزرگ چاہے تو بزرگ بھی پڑھ لے گا، جو چاہتا ہے، جو بہن بھائی جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں تیسرے نمبر پر 2 وظائف آپ کو کون سے پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار پڑھیے گا، یا اللہ یا فتح، ایک ہو گئے۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا، یا اللہ یا فتح۔ پھر تیسری بار پڑھیے گا، یا اللہ یا فتح۔ یہ وظیفہ جو تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا 12 شعبان جمعے کے دن کے اس عمل میں آپ کو تھرڈ نمبر پر تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہے آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیں، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دینا۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیں، یا اللہ یا فتح ایک ہو گئے، یا اللہ یا فتح 2 ہو گئے۔ اس طرح آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ یا فتح کا۔ کس طرح پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو آخری وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں اینڈ میں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، عمل کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کر جانا، آخر تک آخری سیکنڈ تک سمجھ کر جانا، کوئی بھی اہم چھوٹی سی بات براہ کرم چھوڑ کر چلے مت جانا۔ تیسرا اور آخری وظیفہ یا اللہ یا فتح کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں ملا کر آپ کو 12 مرتبہ 12 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں اس وظیفے کو بھی تو آخر میں پہلے تو 1 مرتبہ فوراً درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل کی جو اجازت چاہتا ہے وہ ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں درود پاک پڑھیے گا اور جو آپ کی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔